کریم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین الممیز بین الطیب والخبیث المہین الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، یہ ہمارے لیے سب کے لیے مسرت اور خوشی کا ذریعہ ہے کہ یہ محفل حمد و نعت حضرت قاری عبید الرحمن صاحب مدد العالی نے منعقد کی، اور اس کے لیے سبھی حضرات نے جد و جہد جانفشانی اور محنت سے اس کو جو انجام دیا۔ حق تعالیٰ شانوں کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید سے زیادہ اس کو جو ہے کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ حق تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ کی جو ہے تجلی ہے ہر انسان کے چہرے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنایا، یہ بھی اللہ کی جو ہے کہ عظیم شاہکار ہے۔ اسی طریقے سے تعالیٰ شانہ نے انسانی صورت بنائی اور ہر صورت کا ایک نقشہ الگ بنایا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اسی طریقے سے تعالیٰ شانہ نے تمام انسانوں کو ایک آواز دی، اور آواز کے اندر ایک جلا اور خوبصورتی اور حسن پیدا کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے بارے میں اور نعت کے بارے میں ایک شاعر نے یوں کہا: سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ آج یہ ہمیں یہ نورانی محفل نصیب ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ بہرحال ہمیں تو اس بات پر خوشی ہے کہ حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب صاحب کشف بھی آدمی ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرمایا کرتی تھی کہ جب چاند ڈوبا ہوا کرتا تھا تو اندھیری رات میں گھر کے مکان کے اندر جب اندھیرا ہوا کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کی روشنی میں، چہرہ انور کے نور کی روشنی میں سوئی کے اندر دھاگا پرو لیا کرتی تھی۔ یہ میرے ذہن میں تھی یہ بات کہ میں بتاؤں، بیان کروں، لیکن حضرت مولانا قاری احسان محسن نے اپنے شعر کے اندر اس کو نظم کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ صاحب کشف و کرامت جو ہے ولی بھی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنی انگلیوں کو تراش لیا تھا، کاش اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال دیتی۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند تھا، پوری آب اور تاب کے ساتھ اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میری گود میں تھا، میں کبھی چاند کی روشنی کو دیکھتا تھا، چاند کے نور کو دیکھتا تھا، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور کو دیکھتا تھا۔ آخر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جو روشنی ہے وہ چاند کی روشنی سے کہیں زیادہ ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، لیکن ان تمام معجزات میں یہ قرآن کریم کا معجزہ یہ رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے بسائیں، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے اعلیٰ نمبر تھے، ہم اخلاق کے اعلیٰ جوہر پیش کریں اور اخلاق حسنہ کو ہم بھی اختیار کریں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو اور صحیح طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اسی طریقے سے ہم کسی نہ کسی ولی کامل سے اپنا تعلق قائم کر لیں، کسی بزرگ سے اپنی نسبت قائم کر لیں۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حوض کے اوپر اپنی کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، ایک اجنبی شخص آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد پوچھنے لگا یہ کتابیں کیسی ہیں جنہیں یہ تمہارے پاس رکھی ہیں؟ تو جلال الدین رومی نے کہا یہ وہ کتابیں ہیں جو تم سمجھ نہیں سکتے، ان کتابوں کو تم پڑھ نہیں سکتے۔ آنے والے شخص نے ان کتابوں کو اٹھایا اور حوض کے اندر ڈال دیا۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اسے کیا ہوا، اس نے میرا قیمتی خزانہ جو ہے پانی کے اندر ڈال دیا، حوض کے اندر ڈال دیا۔ آپ اسی کشمکش کے تھے کہ
انہوں نے کہا کہ کتاب اپنی نکال لو حوض کے اندر سے، تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کو نکالا تو سوچ رہے تھے کتابوں کے اندر پانی پہنچ گیا اور پانی کی وجہ سے اس کے ورق خراب ہو گئے، لیکن جب کتابوں کو نکالا تو کتابیں صحیح سالم تھی، کسی کتاب کے اوپر پانی کا اثر نہیں تھا، کسی کاغذ کے اوپر پانی کا اثر نہیں تھا۔ جب یہ منظر دیکھا، یہ کرامت دیکھی تو پوچھا آپ کون؟ تو فرمایا کہ میں شمس تبریز ہوں اور میں تمہاری خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ تم اپنا وقت کچھ وقت اپنا میرے ساتھ گزار سکو۔ یہ کیا ہے؟ یہ علماء حق کی صحبت یہ بھی آدمی کو کیمیا بنا دیتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ چلا آیا ہے کہ آدمی کسی پیر سے، کسی شیخ کامل سے اپنا تعلق قائم کر لے اور ان کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے تو بہت سی پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ایک شیخ، ایک مرید اپنی شیخ کی ملاقات کے لیے چلا، راستے میں پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، تو دو پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک پرندے نے کہا کہ اس مسافر کے حال پر افسوس ہے کہ اپنے شیخ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور شیخ کا تو انتقال ہو چکا، پیر کا تو انتقال ہو چکا، افسوس ہے اس جانے والے کے حال کے اوپر۔ اس نے اس پرندوں کی ان باتوں کو سمجھا، آگے چل دیا کہ چلو دیکھو شیخ کا کیا حال ہے، انتقال ہو گیا یا نہیں ہوا۔ وہاں پر جا کر کے دیکھا تو شیخ زندہ تھے، شیخ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں یہ سوچتا تھا پرندے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن پرندے نے جھوٹ بولا، کبوتر نے جھوٹ بولا کہ شیخ کا تو انتقال ہو گیا اور شیخ تو زندہ ہے۔ تو شیخ نے فرمایا پرندے نے سچ فرمایا، پرندے نے جھوٹ نہیں بولا۔ جس روز پرندے نے یہ بات کہی تھی تم سے، اس روز میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور جس روز آدمی اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کا مر جانا زیادہ بہتر ہے دنیاوی زندگی سے، اس لیے پرندے نے جھوٹ نہیں بولا۔ تم اللہ کا ذکر کی عادت ڈالیں، کسی بزرگ سے اپنے تعلق کو قائم کر لیں اور کسی شیخ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں اور ان کے سے سیکھ کر کے ذکر کرنا بھی شکر ہے۔ یہی یہ زندگی کا اصل حصہ اور یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ بہرحال یہ چند بات یاد کی ہے، اور اس پروگرام کے سلسلے میں جن حضرات نے بھی جو ہے محنت سے کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تعالیٰ شانہ اسی طریقے سے منتظمین، معاونین، اللہ سب کے عمر برکت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شر فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہم سب کو اس قسم کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا مہدی حسن صاحب نے مختصر وقت میں بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ اس پروگرام کے سلسلے میں عزیزم قاری فیروز احمد سلمہ الحسینی جو بھوٹ برال میں ادارے کے ذمہ دار ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، اور بھائی وکیل احمد الپپو جو دن رات ہمارے ساتھ سفر میں رہتے ہیں، انہوں نے قاری محمد تحسین صاحب، حافظ مظفر حسین صاحب، حافظ لیاقت صاحب، ماسٹر صاحب، اور قاری شاہد ارمان جو میڈیا کے ذریعے پورے علاقے میں، پورے ملک میں کل انشاءاللہ اس پروگرام کو اخبار کے ذریعے ویسے بھی اپنے موبائل کے ذریعے پہنچائیں گے کہ اخباری نمائندے بھی ہیں۔ اللہ ان تمام حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر حضرت مولانا احسان محسن صاحب طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود حضرت والا یہاں پر تشریف لائے بڑے اچھے انداز میں۔ شروع میں تو آواز کام نہیں کر رہی تھی، لیکن جب دل سے انسان کام کرتا ہے، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، پھر آواز بھی کھلتی چلی گئی، آپ حضرات بھی سنتے چلے گئے، اور پھر آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ گیا، تو ماشاءاللہ بڑی اونچی بات ہے میرے محترم، کیونکہ شاعر نے کہا ہے چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئے، چشمے کرم سے آپ کی انسان ہو گئے، وحشی عرب کے صاحب ایمان ہو گئے۔ اللہ کا کلام بھی ایک ایسا کلام ہے، اللہ کا کلام بھی ایک ایسا کلام ہے، فاروق سن کے صاحب ایمان ہو گئے۔ جس راہ سے رسول مکرم گزر گئے، جس راہ سے رسول مکرم گزر گئے، اس راہ کے شجر بھی مسلمان ہو گئے۔ جیسے قدم رسول کے آئے زمین پر، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے۔ اس لیے میرے محترم اللہ کا کلام بڑی اونچی چیز ہے، نعت ہو، حمد ہو، یہ تمام چیزیں شعراء کتنی محنت کرتے ہیں، کہاں کہاں سے تیار کرتے ہیں، اسی چیز کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ آج بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ یہاں پر ہمارے نوجوان شعراء فیصل میٹھی صاحب، صادق صاحب، سلمان صاحب، قاری عبدالسلام صاحب، سبھی لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں سنایا ہے، اور حضرت مولانا احسان محسن صاحب نے کہا تھا کہ اور بھی شعراء آ رہے ہیں، ورنہ میں تو اس چکر میں تھا کہ حضرت ہی کو بلا لوں اور ایک دو کو اور کہہ دیں گے۔ حضرت نے کہا دو چار کو اور کہہ دیو، کیونکہ میری طبیعت بھی ایسی چل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و
تعالیٰ ان تمام حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ میں تمام نوجوانوں سے، اپنے گاؤں والوں سے یہ کہوں گا، ہر 2-3 مہینے میں ایسی مجلس ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہیں کہ مدرسہ حسینیہ میں ہو، آپ کے کہیں کسی کی گھیر میں، کسی کی بیٹھک میں، جہاں بھی آپ لوگ طے کریں، کبھی کبھی اس طرح کی مجلسیں کرتے رہا کرو۔ کبھی مجلس ذکر ہوتی ہے یا جمعے کے دن، اس میں شرکت کیا کرو، مجلس حمد و نعت، اور کبھی کچھ۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اس سے دل میں ایک تازگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک موبائل ہے جب اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، جب اس کا چارجر ختم ہو جاتا ہے، تو اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جب مائک، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس میں کرنٹ نہیں پہنچتا، یہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں لوگ بالکل ایسے سست ہو گئے ہیں، خاص طور سے ہمارے علماء حضرات حفاظ بول رہا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ارے بھائی، اس میں محنت کرو۔ مولانا مہدی حسن صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے ایک گاؤں میں ایک دن میں 4-5 گاؤں طے کیے ہیں، ساروں میں اصلاح معاشرہ، تعلیمی بیداری، نہ کوئی چندے کا سوال ہے، جگہ جگہ تقریر کیے ہیں۔ 20-30 گاؤں میں مولانا ہم گئے، معلوم کرو، کہیں کسی مسجد میں مول صاحب، کسی میں میں، کسی میں ہم دونوں، ایک دن میں 3-4 گاؤں ہم نے کور کیے اپنے علاقے کے اندر، اور لوگوں کو بیدار کیا، تعلیمی سلسلہ بنایا گاؤں کے اندر۔ تو اس لیے بھائی محنت کرنی چاہیے۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ ذرے ذرے سے نمایاں عظمت اسلام ہے، ذرے ذرے سے نمایاں عظمت اسلام ہے، ہر طرف اونچا زمانے میں خدا کا نام ہے۔ دین کی خاطر جئیں گے، دین پر مر جائیں گے، دین کی خاطر جئیں گے، دین پر مر جائیں گے، بس یہ آغاز ہے، اپنا یہ انجام ہے۔ بڑھتی ہی جاتی ہیں جس مکار کی مکاریاں، بڑھتی ہی جاتی ہیں جس مکار کی مکاریاں، جس سے نفرت ہے جہاں کو جو بہت بدنام ہے۔ اہل مغرب دشمنی اسلام سے کرتے رہے، اس لیے ان کے دلوں پر ہیبت اسلام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محنت کرو، کوشش کرو، قرآن کریم پڑھنے والے بنو، نمازوں کی پابندی کرو، سنت اور شریعت پر عمل کرو، اور اپنے بزرگوں سے تعلق رکھو۔ یہ الیکشن کا زمانہ ہے، سب گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، لڑائی جھگڑے مت کرنا۔ ہمارے 6-7 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی آئے، ادب احترام سے اس کو بٹھاؤ، ووٹ چاہے کسی کو دے دینا، ایک گاؤں میں نہیں، میں 100 گاؤں میں اس بات کو بڑے بڑے پروگراموں میں مولانا مہدی حسن صاحب ابھی جمعوں کی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی ووٹ کسی کی بھی، اس کا احترام کرو۔ اور بھائی اسی طریقے سے میرے محترم، جو آپ کا پانی کا موقع ہے پانی پلا دو، چائے کا موقع ہے چائے پلا دو، اور گیٹ تک اس کو رخصت کر دو۔ یہ مصنون طریقہ ہے، یہ نہیں کہ ہمیں اسے ووٹ نہیں دینا تو اسے بیٹھنے کو مت کہو، وہ ذمہ دار ہے، تمہارے گھر پر آیا ہے، اس کو اکرام کرو۔ لڑائی جھگڑے مت کرنا، تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی اپنے اچھے تعلق قائم کرو۔ اگر مدرسے میں آنے والے 100 مہمان ہیں تو 30 مہمان غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، ایسے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے۔ آج اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار سے۔ اپنے اخلاق ٹھیک کرو اور اپنے بڑوں سے چھوٹوں سے تعلق رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع کو، جلسے کو بے حد قبول فرمائے، اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ پہلی مرتبہ ہمارے اس مدرسہ حسینیہ میں مجلس حمد و نعت منعقد ہوئی۔ مجلس ذکر تو بارہا ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ایسی مجلسیں یہ منعقد ہوتی رہیں، یہ سلسلہ جاری رہے، آگے بھی آپ لوگوں کے اندر بیداری آتی رہے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ جی حمد و نعت کی مجلس کیا ہوتی ہے، اور پہلی مرتبہ جب مجلس ذکر ہوئی، مجلس ذکر کیا ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انجمن اور مجلس ذکر، حمد و نعت، تمام چیزوں سے آپ واقف ہو چکے ہیں کہ مجلس کیسی ہوتی ہے۔ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے، یہ چندے کا جلسہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یوں ڈرتے، پتہ نہیں چندہ نہ ہونے لگے، قاری صاحب چندے کا اعلان نہ کر دیں۔ تو اس لیے بھائی اس چیز سے نہ ڈرا کرو، جب بھی تمہیں بلایا جائے۔ ماشاءاللہ 26 جنوری میں آپ لوگ کافی تعداد میں یہاں پر آئے، اور جو گاؤں کے ذمہ دار، علاقوں کے ذمہ دار غیر مسلم لوگ بھی کافی تعداد میں آئے۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی مدرسہ آواز دیتا ہے فوراً مدرسے میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔